ذنوب دائهم اجمعین بعد کریم. میری لینڈ اور سید قلب کاظمی صاحب، سید زمان کاظمی اور کاظمی مجلس سے یوم ابو الحسن ایک ایسا سلسلہ نظم انہوں نے نظم لکھی، یعنی میں کتاب لکھی بائد حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں. ضمن نے دو آج ہماری عنوان ہے. نثر میں تو بہت کچھ کہا گیا، نظم میں اگر میں مبالغہ نہیں، آج ساری تقریر اسی کے اوپر ہے. پہلے انہوں نے مقدمتاً یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو نام رکھا گیا وہ موسیٰ بن عمران کلیم اللہ کے نام پر رکھا گیا. اس کا پہلے جواب سن لیجئے، پھر آگے میں اشعار پڑھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں این الکلیم اذن الکاظم یلوح علی العرش اسما و نورا. اس وقت کلیم اللہ کہاں تھا جب 1000 سال پہلے ولادت موسیٰ سے موسیٰ کاظم کا نام عرش پہ چمک بھی رہا تھا، نام بھی لکھا ہوا تھا، نور بھی چمک رہا تھا. لاہ یلوحو، دیکھیے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ چراغ جل رہے ہیں، بہت اچھا صاحب کی فیملی نے اہتمام کیا ہے. یہ چراغ اگر یہ چراغ جل رہے اس وقت یعنی منور ہیں، اس کے اوپر یلوحو تب آئے گا کہ جب کوئی اور چراغ جلایا جائے اور یہ چراغ مدھم ہو جائے اور وہ چراغ حاوی ہو جائے، اسے کہتے ہیں لاہ یلوحو. یعنی موسیٰ کاظم کو جو ظاہر کہا گیا، ہمارے کسی امام کو ظاہر نہیں کہا گیا، زا الف ہا را، ظاہر. زہرا ان کی دادی ہے، ظاہر معصومین میں صرف ایک ہے. زہرا اسے کہتے ہیں جو کائنات کو منور کر دے، ظاہر اسے کہتے ہیں جو عرش کو بھی منور کر دے. یعنی جس کے سامنے عرش کا نور مدھم پڑ جائے اسے نور باب الحوائج کہتے ہیں. اب انہوں نے لکھا کہ اپنے امام کے بارے میں اظہار عقیدت کرتے ہوئے، ان کا نام ہے آیت اللہ سید علی حیدر علوی ہاشمی. یہ مجتہد کا نام جو امام جماعت تھے روضہ سرکار غازی علمدار کربلا علیہ السلام پر. اب یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مراحب الملاحم ببابہ والنور مستور فی ترابہ. قلم توڑتے ہوئے یہ جملہ، یہ شعر، یہ دو مصرے عجیب لکھے ہیں. فرماتے ہیں میرے امام باب المراد باب الحوائج عبد صالح موسیٰ بن جعفر کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ مراحم الملاحم ببابہ، جن زخموں کی، جن گھائل گہرے زخموں کی کوئی دوا دنیا میں ایگزسٹ نہ کرتی ہو، ان کا مرہم ملتا ہے تو میرے مولا کاظم کے دروازے.
مرہم باب موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے صدقے میں ان کو شفا دے. مراحم الملاحم ببابے، میرے مولا کے دروازے پر ہر بیماری کے لیے مرہم ہے، ہر ڈیزیز کے لیے میڈیسن ہے میرے مولا کے دروازے پر. یہ کہتے روزے پر، روزے پہ جانے والے کو تو جنت ملے گی، دروازے پہ آنے والے کو شفا ملتی. وَالنُّورُ مَسْطُورٌ فِي تُرَابِ، اور میرا مولا وہ ہے جس کی خاک میں نور چھپا ہوا ہے. ذرا غور فرمائیے گا، دیکھیے نور مستور ہے اور اس کی ظاہر ہے زوئے والا ظاہر، اس لیے اس امام کو زے والا ظاہر کہتے ہیں، یعنی جس کے نور کو خاک نہ چھپا سکے اسے ظاہر امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں. مستور فی تراب، پھر فرماتے ہیں یلمس القمر فی اللیل جدارا وتطمس الشمس بشعاعہ غبارا. جب رات ڈھل جاتی ہے، ساری رات میرے مولا موسیٰ کاظم کے پر چاند دمک کر اپنی روشنی ڈال کر داغ چھوڑتا ہے روشنی کے، اور جب دن ہوتا ہے تو اپنی شعاعوں سے سورج ان داغوں کو مٹاتا جاتا ہے. رات کو چاند نوکر ہے، دن میں شمس غلام ہے میرے اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرماتے والفلیج لدیہ خلیج والشہود عندہ زجیج. اسے سمجھ لیجیے گا ذرا جلدی جلدی. فلیج کے ہم گاؤں کے ہیں، پہلے جب نہر نہیں ہوتی تھی ہماری زمینوں میں کنویں ہوتے تھے، وہ تھوڑی سی اتنی سی نالی ہوتی تھی جس میں سے وہ جاتا تھا آہستہ آہستہ. جو پانی چھوٹے سے رود خانے میں جائے آہستہ آہستہ بوند بوند کہتے ہیں فلیج. اور خلیج تو جانتے ہیں گلف کو خلیج کہتے ہیں، جس سمندر کا کوئی کنارہ نہ ہو اسے کہتے ہیں خلیج. کیا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں میرے مولا باب الحوائج وہ ہیں ان کے لیے بوند دو تو وہ سمندر عطا کرتے ہیں. یا علی آئے والفلیج لدیہ خلیج والشہود عندہ زجیج. اور میرے مولا باب الحوائج وہ ہیں جن کے دروازے پر حاجت مندوں کا ہمیشہ ہجوم رہتا ہے، اور اگر کوئی حاجت مند چلا بھی جائے تو واپس کسی اور دروازے پہ نہیں جاتا، باب المراد ہی کے دروازے. آج سمجھ لیجئے باب الحوائج کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں، باب المراد کو باب المراد کیوں کہتے ہیں؟ جس کے دروازے تک آئے حاجت ہو اور دروازے سے حاجت نہ رہے اسے باب الحوائج کہتے ہیں، اور کائنات کی مرادیں جو پوری کرتا ہو اسے باب المراد کہتے ہیں. والقضاء عبده الأكرم وإسرائيل خادمه الأبكم. فرماتے ہیں جس موت سے بہت ڈرتے ہو نا، یہ آیت اللہ لکھ رہے ہیں، جس موت سے تم بہت گھبراتے ہو، موت ہے بڑی سخت. حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو وہ غش کھا گئے تھے. حضرت موسیٰ نے دیکھا تو وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے. انبیاء پناہ مانگتے گئے ہیں موت کے عذاب سے on behalf of nation. یہ بات سمجھ لیجئے کیا جملہ انہوں نے لکھا. جس موت سے بہت ڈرتے ہو تمہیں معلوم ہے وَالْقَضَاءُ عَبْدُهُ الْأَكْرَمُ میرے مولا موسیٰ کاظم کے در کی کنیز ہے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اور اسرائیل سے ظاہر بہت ڈر لگتا ہے. اسرائیل ملک الموت سے تو بہت ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر. آج کل تو موت ہو بھی رہی ہے. آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ پریپیئر رہیں, آمادہ رہیں. حضرت امام موسیٰ سلام اللہ علیہ سے پوچھا ہارون رشید نے. ہارون رشید نے خط لکھ کے بھیجا کہ اذنی واوجز, مولا مجھے نصیحت کرے اور طویل نہ کرے, ایک جملے میں نصیحت کر دے کہ دنیا اور آخرت مل جائے ایک جملے میں. فرمایا ما من شیئن تراہو عیناکا الا وفیہ موعظۃ. کہا اے ہارون رشید جو شے بھی دنیا میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہر شے میں نصیحت ہوتی. کیا کہہ سلام کی نصیحت. امام علیہ السلام کی نصیحت یہ ہے. اب سنیے. کہا کہ وَالْقَضَاءُ عَبْدُهُ الْأَكْرَمُ وَإِزْرَائِيلُ خَادِمُهُ الْأَبْكَمُ. قضاء موت میرے مولا باب الحوائج کے در کی کنیز ہے, اور ملک الموت جو سب کو ڈرانے کے لیے آتا ہے میرے مولا کے دروازے پہ آئے تو گونگا ہو جاتا ہے. کوئی سمجھے کیا استعارہ ہے ذرا. سبحان اللہ. یعنی جو اسرائیل کو بھی قوت گویائیت دیتے ہیں وہ موسیٰ کاظم, ورنہ وہ خاموش ہو جاتا ہے. عجیب شان سے سرکار نے آیت اللہ نے یہ اشعار لکھے ہیں حضرت امام موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ کے بارے میں. کہتے ہیں معروف بالجود والاجارہ محرق الصور بالاشارہ. فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے اس عالم جلیل, اس عالم ربانی نے. فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ امام موسیٰ کاظم کیا ہے. معروف بالجود والاجارہ, میرے ساتویں امام مشہور ہیں سخاوت میں کہ ان کے دروازے پر جو جاتا ہے خالی نہیں آتا. وہیں پر جواد الائمہ بھی ہیں ان کا لقب ہی سخاوت والا. سبحان اللہ. وہیں پر جوادین بھی ہیں وہی کاظمین بھی ہیں. میرا مولا معروف ہے بالجود والاجارہ. اجارہ سمجھتے ہیں, اجارہ یعنی پناہ دینا. سخاوت میں اور پناہ میں میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مشہور ہے. اور کس شے میں مشہور ہے یعنی جسے کہیں پناہ نہ ملے اسے باب الحوائج پناہ دیتے ہیں. جو دنیا کے درباروں سے ٹھکرایا گیا ہو اس کی مرادیں یہاں پوری ہوتی ہیں. جو مذہب نہ دیکھ کے عطا کرے ان میں سے موسیٰ بن محرک الصور بالاجارہ. یہ امام وہ ہے کہ جو اگر تصویر کو اشارہ کر دے, اشارے سے, بولنے سے نہیں, اشارے سے تصویر کو
شیر بنا سکتے ہیں، اشارے سے شیر کو تصویر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو امام ہارون رشید کے دربار میں لگی ہوئی تصویر کو شیر بنا سکتا ہے اور پھر بنے ہوئے شیر کو تصویر بنا سکتا ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو جنتی نہیں بنا سکتا۔ ہم آج ان امام کی مجلس میں آئے ہیں کہ آئے تھے تو تلاش بہشت میں، ہم آئے تھے تو بہشت کو تلاش کر رہے تھے، مجلس سے جائیں گے تو بہشت ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرا مولا۔ ملین الحدید، بس میں ختم کروں، اس سے آگے وقت نہیں۔ ملین الحدید مذیب الافلاک مسیر النیاق من الراق الى الراق۔ سبحان اللہ، کیا شعر ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہمارا مولا وہ ہے کہ جو لوہے کو موم کر لیتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا تھا داؤد صرف موم کرتے ہیں، ہمارے اماموں میں ہر وہ صلاحیت ہے، ہمارے ہر امام میں ہر وہ صلاحیت ہے جو ہر نبی میں بھی تھی، اور ان سے بھی زیادہ ہے آخری نبی کو چھوڑ کر، اسی لیے آخری نبی کے علاوہ یہ سارے انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ ان میں ہر وہ صفت موجود ہے جو 1,23,999 انبیاء میں تھی، اور پلس بھی ہے آخری نبی والی 100% صفتیں موجود ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ اگر کسی کو 100% نبوت کی صفتیں چاہیے ہو تو امامت کے پاس آ جائے۔ ملین الحدید، یہ لوہے کو موم کر دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ مذیب الافلاک، اور یہ چشمے زدن میں افلاک کو پار کر جاتے ہیں۔ لوگوں کو شک تھا کہ حضور نے معراج کی نہیں کی، سات امام بھی معراج کر کے آئے۔ وہ ناقہ، وہ گئے تھے براق پہ جبریل کی ہمراہی میں، مولا گئے ہیں ناقے پہ بغیر جبریل کے، تاکہ کوئی یہ سمجھے کہ معراج میں کمال جبریل ہے، یہ کمال معصوم ہے۔ چاہے تو اللہ ناقے پہ لے جائے، چاہے براق پہ لے جائے، چاہے جبریل کے ساتھ جائے، چاہے اکیلے جائے، جبریل کو ان سے اعزاز ملتا ہے، انہیں جبریل سے اعزاز نہیں ملتا۔ ارد گردی علی چگرد مرتضی علی سوالہ کارا حاضری 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 مسیر النیاق من الراق الى الراق۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہیں جو ناقے کو اڑا لیتے ہیں۔ ناقے کو، امام نے ناقوں کو اڑایا ہے 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ اپنے بابا کا ناقہ اڑایا جب بچے تھے، ایک مرتبہ وہ جو دروازے پہ آیا تھا جس نے جمال سے کہا تھا کہ جاؤ قبرستان بقیع کے کارنر پہ ایک ناقہ ملے گا، وہ چشم زدن میں تمہیں کوفہ لے جائے گا اور کوفہ سے واپس لے آئے گا، جا کر ہمارے اس چاہنے والے سے معافی مانگ لینا۔ علی ابن یقطین سے کہا ابراہیم جمال کے بارے میں، کیونکہ وہ ناراض ہو گیا تھا، تو علی ابن یقطین سے کہا وہاں ناقہ ہوگا۔ وہ جب گیا اس نے دیکھا ناقہ موجود ہے، ناقہ بیٹھ گیا، یہ سوچتا رہا کہ ناقہ کتنی دیر میں جائے گا، حج تو چلا جائے گا، ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے ابراہیم جمال کا گھر آ گیا، اور اس نے معافی مانگی، معافی مانگ کے واپس آیا۔ چشم زدن سے پہلے وہ نہ سمجھیے گا صرف آصف برقیہ کے پاس اسم اعظم ہے، یہ چاہے اپنے غلاموں کو اسم اعظم عطا کرے۔ آصف تو خود گئے تھے، لے کر آئے تھے، میرے مولا
اللہ خود نہیں گئے ہیں، اپنے غلام سے کہا ہے کہ جاؤ اسم اعظم کی برکت سے 2 مرتبہ انہوں نے ناکے کو اڑایا ہے، مسیر النیاق۔ اچھا، من الراق الى الراق کا ترجمہ سن لیجئے، اس میں آپ واقعاً انجوائے کریں گے۔ عجب استعارہ ہے، جہاں سے چاہے، جہاں تک چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے ناکاؤں کو اڑا لیتے ہیں۔ کوئی مراد فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن کے ناکے مدینہ سے کوفہ چشم زدن سے پہلے پہنچتے ہیں، جن کا ناکہ زمین سے عرش تک چشم زدن سے پہلے پہنچتا ہے، کیا وہ ہماری حاجتوں کو نہیں سمجھ سکتے؟ کیا وہ ہماری مرادیں پوری نہیں فرما سکتے؟ گفتگو آج کی حد تک یہاں اتمام پذیر ہوئی۔ فامیلی اردو یا بیگم فارسی؟ آخر تھوڑی سی اجازت دے دیں چند منٹ کی۔ ما بحث امروز ما راجع بے موسیٰ بن جعفر کہ باب الحوائج یہ باب مراد عبد صالح است وما امروز اشعاری نقل کردیم 20 از 8 شعر نتونستیم بخونیم کہ آیت اللہ سید علی حیدر علوی ہاشمی کہ امام جماعت روضہ حضرت عباس علیہ السلام بود، یہ کتابی نوشت راجع بے باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام، در ان کتاب 2 صفحہ راجع بے باب الحوائج موسیٰ بن جعفر ہم نوشت۔ این نظم را عجیب نوشت، میگه که مردم میگند که نام امام من بر نام موسیٰ بن عمرانه، میگه اگر این طور باشد هنوز که موسیٰ بن عمران به دنیا نیامده بود و نام موسیٰ کاظم بر عرش می درخشید، پس اون وقت موسیٰ بن عمران کجا بود که نام امام من منور بود بر سر عرش۔ بعد ایشون نوشت که هر مرضی و هر زخمی که دارو نداشته باشد داروی او در باب الحوائج، باب الحوائج که بیایید این دارو را مرض را درمان میکنه، دارو میده، دوا میده. و همچنین گفت که شب که میشه ماه میاد طواف میکنه قبر مطهر باب الحوائج را و نشانهایی میگذاره، صبح که میشه با شعاهای آفتاب اون نشانه ها را از بین میبره، یعنی هم ماه و هم خورشید از نوکران باب الحوائج. بعد ایشون گفت که اگر شما یک ذره آب بدی، یک قطره آب بدی برای نیاز امام موسیٰ بن جعفر، ایشون به شما بحر میده، خلیج مرحمت میکند، شما بیاید خرج کنید یه مقدار، ایشون جهان تمام را به شما میده. همچنین گفتند که امام باب الحوائج میتواند به عرش برود، میتواند اسبش را بفرسته از مدینه الی کوفه در چشم زدن. این که فکر میکنه آصف برخیا اسم اعظم داشت، او خودش رفت تخت بلقیس را آورد، امام ما غلام خودش را فرستاد و به توسط اون اسم اعظم ایشون مسیر النیاق، یعنی این عرض کنم که ناقه ها را جمل ها را می تیراند، اینا می پرند، اسب باشه یا ناقه باشه می پره به توسط امام موسیٰ بن جعفر. مثل داوود آهن را که در دست می گرفت آهن را خورد می کرد، چون اسم اعظم تمام اوصافی که پیامبران دارند ائمه ما هم دارند، بخاطر همین اینها بهتر است، بیشتر وقت دارند و قدر دارند از تمام انبیاء سوای پیامبر اکرم که ایشون بزرگتر همه اینهاست. و بعد عرض کردیم که این امامی است که همیشه در زمین و در آسمان ها حکومت داشته، کسانی که بر درش میان دست خالی بر نمی گردن، هر که اینجا میاد
حتما قضای حوائج میشه. همچنین ایشون گفت که این مرگ که میترسید نترسید از مرگ، چون مرگ نوکر امام موسی کاظم علیه السلامه و این ملک الموت که خیلی ازش میترسید اونم نوکر امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هست. وقتی که پیش موسی بن جعفر ملک الموت میاد این لال میشه قوت گویایی امام موسی بن جعفر محمد میکنه به ملک الموت. خدا انشاءالله اموات همه شما را بیامرزه و این مجلس را شرف قبولیت بده و خانواده کاظمی را هم جزای خیر بده و انجمن گلستان زهرا را، اراکین را و اونهایی که در اینجا تشریف آوردن، زنها و مردها، خدا انشاءالله همه شما را موفق و معید نگه داره. اللہ کریم محمد و آل محمد کے صدقے میں خاص طور پہ باب الحوائج باب المراد کے صدقے میں آپ کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ سال زندگی ہے تو پھر اپنے سینٹر میں انشاءاللہ مجلس ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. آج تھوڑی سی معذرت چاہتے ہیں کہ وقت بھی تبدیل کرنا پڑا اور جگہ بھی تبدیل کرنی پڑی، مگر ماشاءاللہ آپ کثیر تعداد میں آ گئے. اللہ کریم باب الحوائج باب المراد کے اس دروازے سے آپ کو خالی ہاتھ نہ پڑتا ہے. بانیان مجلس کو جزائے خیر دے. شاہ صاحب کی بلا کی اللہ زندگی دراز فرمائے، ان کے فرزند ارجمند کی، ان کی بیگم صاحبہ کی، ان کی بچیوں کی، ان کے والد صاحب کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے، ان کے مرحومین خاندان کے درجات بلند فرمائے. جو ان کی عزاداری قبالیہ جھنگ وغیرہ میں ہو رہی ہے اس کو بھی اللہ قبول فرمائے، اس عزاداری کو بھی اللہ قبول فرمائے. انجمن گلستان زہرا کو دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، معاونین کو اجر و جزا مرحمت فرمائے. ہمارے سید صاحب محترم پڑھنے والوں خان صاحب نے پڑھا ہے، جتنے بھی عزیزوں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. اور ظفر صاحب کی فیملی کو بھی اللہ جزائے خیر مرحمت فرمائے. نیو جرسی، نیو یارک، پینسلوینیا تک سے جو مومنین تشریف لائے ہیں اور ورجینیا تک سے ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے، میری لینڈ سے اللہ تعالیٰ سب کو اجر و جزا مرحمت فرمائے. مجلس تمام ہو گئی. آج میں طویل زحمت نہیں دوں گا. میں جب ہوٹل میں تھا آج، کل میں آ گیا تھا، تو میں نے آج جب تیاری کی تو الحمدللہ تو یہ میں نے حفظ کیے اشعار پورے کے پورے. کچھ رہ گئے ہیں انشاءاللہ اگلے سال زندگی ہے تو آدھے رہ گئے ہیں، یعنی ایک صفحہ ہو گیا. ایک صفحہ اگر زندگی ہے تو اگلے سال انشاءاللہ ایک صفحہ خوندی، ایک صفحہ سال دیگر انشاءاللہ. تو آج میں جب وہاں مصائب کی تیاری کرنے لگا، میں نے زندگی میں کبھی مبالغہ نہیں کیا، ہمیشہ میں نے حقیقت بیان کی ہے. تو خدا آج جتنا میں ہوٹل میں کمرے میں رویا ہوں اتنا میں زندگی میں نہیں رویا. 4 جملے میں نے لکھے زیارت کی، میں نے آپ کو بھیجی بھی ہے، شاہ صاحب کو بھیجی، زیارت بھیجی ہے. 4 جملے عام زیارت میں 4 جملے نہیں، خدا شاہد ہے ان 4 جملوں نے جو رلایا ہے. میں نے نوٹ بک الٹی رکھ، پہلے وہ 4 جملے سن لیں، میرے خیال میں آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ذرا سنیے 4. پہلا جملہ السلام علی المعذب فی قعر السجون. اس اسیر بغداد پہ سلام، اس قیدی امام پہ سلام جسے زنجیروں میں جکڑ کر زندان کے گڑھوں میں رکھا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج کو نہ بھی پڑھیں، یہی زیارت ہی مسائل. دونوں کے سامنے بڑے بڑے پرانے عزادار بیٹھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ رکھے. اللہ اکبر. سلام من مرغون کسی کے پابند زنجیر ها بود و در چاله ها می گذاشتن، از این چاله به اون چاله، از این چاله به اون چاله. میرا اس قیدی امام پہ سلام کہ جس کے گڑھوں کو بدلتے رہتے تھے، کبھی گڑھے میں ڈال دیا، کبھی اس گڑھے میں. معاف کر دے سادات موسوی اور کاظمی، جملہ کہوں تاریخ کا یہی جملہ میں نے پڑھا ہے کہ یلقونہو من القعر الی القعر. ایک گڑھے سے اٹھاتے تھے، دوسرے ڈال دیتے تھے، دوسرے سے اٹھاتے تھے، تیسرے میں ڈال دیتے تھے. نہ ہتھ کڑیاں بدلتے، نہ بیڑیاں بدلتے، نہ
माशाअल्लाह अजरुकुम अल्लाह सुबहान। ये पहला जुमला। दूसरा जुमला अस्सलामु अलल, सलाम हो उस इमाम पर जो कैदी था। मालूम है कहां पर? अर्ज करूं, फी जोला मिल अतामीर। समझ लिया? बिस्तर पे भी रोना आ जाएगा। पहले तो इन जालिमों ने गढ़ों में रखा। गढ़ा जानते हैं ना, वो होता है ऊपर आसमान भी नजर आ रहा है, सितारे भी नजर आ जाते हैं, रात में चांद भी नजर आ जाता है, गढ़ा बहुत गहरा। अब इन्होंने सोचा कि अभी भी हमारा दिल तशफ़ी नहीं पा रहा। इन्होंने फिर कहाँ रखा? सलाम हो उस इमाम पर, अस्सलामु अला, उस इमाम पे सलाम जो कैदी था, मुक़य्यद था। कहां पर? फी ज़ुल्म तामीर, तारीक कुओं में जिसे रखा गया। यानी सब कुएं पहले तो बहुत गहरे होते थे, ऊपर से ये ढकना बंद कर देते कि सूरज का पता चले, न चांद नजर आए, न सितारे नजर सके। तो मैं एक जुमला और कहूं, सलाम हो इमाम पर जिसे खाने में संग्रह दिए जाते हैं। मजलूमियत, मेरे इमाम की मजलूमियत देखें। अल्लाह अकबर। उस इमामत से लगे ना तो पहले सिंधी बिन शाहिद इब्न रबी मुसलसल जिंदान बगदाद में रहे हैं। मासूम के जुमले हैं, मेरा सलाम हो मेरे बाबा पर जिसे हर तरफ से सलाखों में जकड़ लिया गया था। मेरा इमाम रजा देता है, मेरा सर उठाता तो सलाखे सर में लग जाता, पहलू जख्मी है। जब इमाम इसने इमामत से आए हैं ना, इमाम रजा, इमाम ने पूछा है कि बाबा को जब और तब खोल दे, बोले शाह इफ्ताहिल बाब, दरवाजा खोल दे। उसको कहा लम आरा, समझना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर करे, दूर नजदीक से आप तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अकबर। ताऊ के खारदार एक मर्तबा रज़ा आए, हमारे पे सपुर्द की एक जुमला बीबी ने कहा, मादर रज़ा ने एक जुमला कहा, मौला आपको कुल 14 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मौजज़े, यह मौजज़ा है बाबुल हवा से आज। अल्लाह जानता है मेरे दिमाग में ये जुमला कैसे आया, मैंने आज तक जिंदगी में नहीं पढ़ा। सुन ले, ये है अल्लामा काफी ने ये रिवायत अपनी जिंदगी की। ये तभी मौत मर रहे हैं, नाम जिंदा थे जाहिरी तौर पर। एक मर्तबा मेरे कत्ल पे मेरे शेर के मुंह सबने बेबी ने इसने मारना शुरू किया।